اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 16 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے 15ویں پارے کے لاسٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانکار دنیا میں موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جبکہ ان کا کہنا بھی ایک طرح صحیح تھا کہ وہ بہت زیادہ جانکار تھے، اللہ کے نبی اس وقت کے تھے، لیکن ان کا یہ جواب اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم مجمع البحرین کے پاس جاؤ، جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم ہے، دو دریا جہاں پر ملتی ہے، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے خضر نام کا، وہ تم سے بھی زیادہ جانکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو، جو ایک نبی تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے گئے۔ ایک نشانی ان کو بتائی گئی تھی کہ وہ ملیں گے کہاں پہ۔ ان کے پاس ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ ان کے جھولے میں رکھی ہوئی تھی، تو حکم یہ ہوا تھا کہ جہاں پر چلتے چلتے یہ مچھلی زندہ ہو کر کے خود بخود اس جھولے سے، تھیلی سے نکل کر کے غائب ہو جائے گی، تو وہ بندہ میرا وہیں پہ تم کو ملے گا۔ جا رہے تھے اور راستے میں حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، تو یوشع بن نون سے فرمایا کہ مچھلی نکالو، کھائیں گے ذرا۔ تو انہوں نے کہا ارے مچھلی تو نکل کر کے بھاگ گئی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور جہاں پہ مچھلی بھاگی تھی وہاں پہ گئے، اور ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان کے پاس گئے، سلام عرض کیا، اس کے بعد بتایا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کون موسیٰ؟ بنو اسرائیل کے موسیٰ؟ تو کہا کہ جی ہاں، میں بنو اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ رہنا تو چاہ رہے ہو کچھ سیکھنے کے لیے، لیکن جو کام میں کروں گا اس میں تمہیں ٹوکنا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، چپ چاپ اسے تمہیں سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شاگرد، کوئی اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کے پاس، کسی استاذ کے پاس اگر کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو استاذ کچھ شرط لگا سکتا ہے کہ میری یہ شرطیں ہیں، تمہیں ماننا پڑے گا، تو ٹھیک ہے ورنہ جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہے۔ فن طلقہ دونوں گئے اور اس کے بعد کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خارا کہا، انہوں نے کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا حضرت خضر نے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رے اخرقتها لتغرق اهلها،
آپ تختی کو اجاڑ رہے ہیں، کشتی کے ایک تختے کو، کیا آپ ڈبائیں گے سارے کشتی والوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے اوپر میرے کام میں صبر نہیں کر پاؤ گے، تمہیں کچھ بولنا نہیں؟ بولے نہیں معاف کیجیے، آئندہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اور گئے حتی لقی غلاما فقتلا، اور آگے بڑھے، جب سمندر سے نیچے اترے تو ایک غلام تھا، ایک بچہ وہاں پہ تھا 8-10 سال کا تقریباً، تو حضرت خضر اس کے پاس گئے اور اس کی گردن مروڑ دیا، اس کو مار ڈالا۔ انہوں نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کو بغیر غلطی کے آپ نے مار دیا، یہ تو تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو اب یہاں سے 16 وہاں پارا شروع ہو رہا ہے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے، بول پڑو گے؟ بولے اچھا ٹھیک ہے، آخری بار موقع دیجیے، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا۔ ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، دونوں بھوکے پیاسے پہنچے، تو بستی والوں سے کچھ کھانا مانگا انہوں نے، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نبی تھے اللہ کے، اور ان کو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کرے گا، اللہ کے راستے میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے جائے گا، تو اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دونوں اتنے عظیم پیغمبر، ان کو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں بھوکے پیاسے ایک دیوار کے پاس جا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ دیوار گرنے لگی تو حضرت خضر اٹھے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا، صحیح سلامت کر دیا، گر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ بگڑ گئے، بڑے جلالی تھے نا وہ، ایک تو بستی والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، اور اتنے بڑے دیالو مہربان ہوئے جا رہے ہو کہ ان کی کوئی دیوار اگر گر رہی ہے تو وہ تم سے دیکھا نہیں جا رہا، اس کو پکڑ کے کھڑے کر رہے ہو۔ تو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بول پڑو گے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے، اب تم جا سکتے ہو، تم ہمارے شرط پہ نہیں اتر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے حضرت خضر نے جو 3 معاملہ پیش ہوا تھا اس کی وجہ بتائی کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز، کشتی کے تختے کو اکھاڑ رہے تھے۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جس کے تختے کو میں نے اکھاڑا تھا وہ مسکینوں کی تھی، غریبوں کی تھی۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تب بھی وہ مسکین ہو سکتا ہے، تب بھی وہ غریب ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس تو رکشہ ہے نا، آپ تو چلا رہے ہیں، ارے آپ کے پاس تو یہ فلاں چیز ہے، آپ تو اس سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ چیز ہونے کے بعد بھی وہ غریب اور مسکین ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس کی مدد کر دینی چاہیے اگر وہ محتاج ہے۔ اس لیے کہ وہ کشتی چلا رہے تھے لیکن اتنا نہیں ہو پا رہا تھا کہ بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ تو بتایا کہ میں نے تختے کو اس لیے اجاڑا کہ آگے ایک بادشاہ ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، جب یہ کشتی والے جاتے ہیں تو کشتی کو وہ لوٹ لیا کرتا ہے، اور جب دور سے اس کشتی کو دیکھے گا تو ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے تو اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت تھی، وہ صاحب تم نہیں سمجھ پائے اس کو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے جانکار کوئی نہیں، تو اللہ دکھا رہا تھا۔ اور دوسری چیز، جو غلام کو میں نے مارا بچے کو، تو وہ اللہ کے حکم سے میں نے مارا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے اور ان کے دین کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ اس کو مار دو، اس کے بدلے میں دوسرا بیٹا ان کو دے دیا جائے گا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ اور تیسری چیز، جو دیوار کو میں نے صحیح کر دیا، تم کو اچھا نہیں لگا دیکھ کر کے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، تم دیوار صحیح کر رہے ہو، تو جانتے ہو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ کا خزانہ دبا ہوا تھا، وہ مر گئے تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے آ کر کے خزانہ جو سر سامان تھا وہ اٹھا کر کے لوٹ کر کے لے کے چلے جاتے اور ان کا نقصان ہو جاتا۔ اب یہ بڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد دیوار گرے گی، پھر ان سے کوئی نہیں لے پائے گا، اس لیے میں نے وہ دیوار سنبھالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلا دیا کہ تمہاری زبان سے جو یہ نکلا نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہیں، کہ دیکھو تم جانکار تو چھوڑو، ایک ٹیچر کے پاس ایڈمیشن لینے گئے، تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکا وہاں پہ، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ تمہارے لیے وہ انہوں نے جو شرطیں رکھی تھی، تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے پاس سے تم کو بھگا دیا کہ تم ہمارے پاس پڑھنے کے قابل نہیں ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو تکبر اور عقل کسی معاملے میں پسند نہیں ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے اور جنت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک بہت پیاری چیز بتا رہا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کسی چیز کو پا بھی جاتے ہیں نا، تو اس کو بہت دن تک اگر استعمال کر لیتے ہیں تو ہمارا دل اس سے بیزار ہو جاتا ہے، ہم اس سے اکتا جاتے ہیں، ہمارا من یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو بدل کر کے کوئی دوسری چیز لے لیں، چاہے وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا يبغون عنها حولا، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں
جس کے جنت کے اندر وہ لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. جنت الفردوس نزلا, جنت الفردوس کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے, خالدین فیہا, اس جنت کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. لا یبغون عنہا حولا, اس جنت میں رہنے کے باوجود کبھی اس سے اکتائیں گے نہیں, کبھی بیزار نہیں ہوں گے, گھبرائیں گے نہیں وہاں پہ. یہ اس جنت کا فائدہ ہے. ہمارے پاس کوئی بہت اچھی چیز بھی آ جائے تو 2-4 سال کے بعد من کرتا ہے کہ اس کو بدل دیں. جنت اتنی بہترین چیز ہوگی کہ ایک بار آپ چلے جائیں گے نا تو من کرے گا کہ بس اب یہیں پہ رہیں, اس سے نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک بار جنت اور جہنم نے آپس میں بحث کر لیا. جنت نے کہا کہ میرے اندر تو صرف غریب لوگ آئیں گے, کمزور لوگ آئیں گے, جو غریب طبقہ کے لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں. اور جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو ظالم و جابر لوگ آئیں گے, میرے اندر متکبر لوگ آئیں گے. تب اللہ رب العالمین نے جہنم سے فرمایا کہ جہنم تو میرا عذاب ہے, اور میں اپنے بندوں میں سے جس کو تیرے ذریعے عذاب دینا چاہوں گا اس کو عذاب تیرے ذریعے دوں گا. اے جنت تو میری رحمت ہے, تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر صرف غریب لوگ آئیں گے, لیکن سن تو میری رحمت ہے, اور میں اپنے بندوں میں سے جس بندے پہ بھی رحم کرنا چاہوں گا تیرے ذریعے اس پر رحم کروں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اس سے پتہ یہ چلا ہم لوگوں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت نصیب فرمائے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, من سأل اللہ الجنت 3 مرات, جو آدمی اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرے, اپنی زبان سے وہ جنت مانگ لے, قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ, تو جنت اللہ رب العالمین سے خود یہ پکار کے کہتی ہے, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, تیرا یہ بندہ تو جنت کو مانگ رہا ہے, تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. چاہیے نا جنت, تو جنت مانگنا چاہیے. کوئی چیز مانگنے سے ملتی ہے. آپ اگر محتاج ہیں, اگر کسی امیر کے پاس آپ کو کچھ مانگنے جانا ہے تو آپ جب مانگیں گے بار بار کہہ کے, تب اسے احساس ہوتا ہے دینے کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں, وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات, جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, قالت النار اللہم اجرہ من النار, اے اللہ رب العالمین یہ آدمی جہنم سے ڈر رہا ہے, میرے اندر آنے سے ڈرتا ہے, تو ایسا کر تو اس آدمی کو جہنمی سے بچا لیں. ہم کبھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا, بھئی مانگنا چاہیے اللہ سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کہتی ہے اللہ تو اس کو بچا لے, یہ بہت ڈر رہا ہے مجھ سے. سمجھے, یہ فضیلت ہے جہنم سے بچنے کی, دعا مانگنے کی اور جنت کو طلب کرنے کی. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک عقیدے کی اصلاح کی ہے اور 2 چیز کے بارے میں بتایا ہے ایک ہی آیت میں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اس آیت کریمہ کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک چیز میں ایک عقیدے کی اصلاح ہے, اور اس کے آگے والے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین 2 چیز بتا رہا ہے. جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور تھے, بشر نہیں تھے. اس میں اسی عقیدے کا رد ہے. اب اگر کوئی یہ آیت سننے کے بعد بھی اگر اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن ہاں, یہ آیت آ گئی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس آیت کی روشنی میں ہم اس کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کیا تھے اور اس کی دلیلیں کیا کیا کیسے بنتی ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے نبی آپ فرما دیجئے, انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح انسان ہوں. دیکھیے, ہماری طرح انسان کا مطلب ہاتھ پیر, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, رہنے سہنے میں, یہ ہماری طرح, ورنہ فضیلت میں نہیں, مقام اور مرتبے میں نہیں. مقام اور مرتبے کی جب بات ہوگی تو ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر پوری دنیا کے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. مثلکم کا مطلب اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, چلنے پھرنے میں, بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ویوہار کرنے میں, اس میں تمہاری طرح نبی ہے. ہمارے جو بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو, تو اپنی طرح کا مطلب فضیلت میں نہیں, مقام مرتبے میں نہیں, بلکہ رہن سہن کے اعتبار سے ہماری طرح. یوحا الیہ, فرق اتنا ہے کہ میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں. میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتے, تمہارے پاس نہیں آیا کرتے ہیں. ورنہ چلنے پھرنے, کھانے پینے کے اعتبار سے انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نور تھے. اچھا مان لیجئے کہ اگر اللہ کے نبی نور تھے تو جو نوری مخلوق ہوا کرتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتی ہے,
کئی مرتبہ فرشتے جب انسان کی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے انسان کی شکل میں، ان کے پاس مہمان بن کر کے، تو باقاعدہ انہوں نے بچڑے کا گوشت لے جا کر کے رکھ دیا تھا اور دیکھا کہ کھا نہیں رہے، پوچھا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ فرشتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی 63 سال کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 63 4 مہینہ 10 دن کی پوری زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی کھایا بھی کرتے تھے، آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، آپ کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑا کرتی تھی، آپ بیوی بچوں کے پاس بھی آیا جایا کرتے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے 10 11 شادیاں کی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نور نہیں بلکہ بشر تھے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، ایک جگہ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ کہیں بھی اللہ نے فرمایا ہو کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نور ہوں، لیکن آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو کتنی جگہ آپ کو مل جائے گا کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ اور آپ حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ نے پوری حدیثوں میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نور ہوں، لیکن کتنی حدیث آپ کو ایسی مل جائے گی جس میں اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں کہ میں انسان ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک بار ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعات کے بجائے آپ نے 2 رکعات ہی پہ سلام پھیر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے، کیا بات ہے، لگتا ہے نماز کم کر دی گئی ہے۔ تو ایک صحابی اس میں موجود تھے، نام ان کا ذوالنورین، کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کیا بات ہے، کوئی نماز میں کمی کر دی گئی ہے، اقصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا بات ہے، وما ذاک، کیا بات ہے، نماز تو کم نہیں کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعات پڑھ کر کے سلام پھیر دیا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جایا کرتا ہوں جس طریقے سے تم بھول جایا کرتے ہو۔ وَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، لہٰذا ایسا کرو جب میں کسی معاملے میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا تھا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ، جب میں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی بات بتاؤں تم اس کو لے لیا کرو۔ واذا امرتکم بشیء من رائے، اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات میں بتایا کروں، فانما انا بشر، تو مجھے بھی ایک انسان ہی سمجھنا، یعنی بشر ہوں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بات صحیح نہ نکلے، لے بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ نبی اتنے کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، لیکن آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو نبی کو نور کے بجائے بشر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا دیکھ لیجیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کرنے کے لیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس آدمی کو نیک کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے صرف عمل نہیں، آپ کتنا بھی عمل کرتے رہیں، نیک عمل اس وقت ہوگا جب وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگا۔ اگر آپ صرف عمل کرتے رہیں تو عمل کا انبار آپ لے کر کے چلے جائیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ عملاً صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور آپ کے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، آپ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اگر کوئی آدمی لے کر کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے اور جنت حاصل کر سکتا ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، نبی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی غیر نہیں جانتے تھے، ورنہ اس کا مطلب اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا، آپ بتا کر کے جاتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی چیزیں قرآن میں کیوں نازل کرتا تھا جس کو کوئی سمجھ نہ پائے؟ ایک حکمت اس میں یہ ہے، ایک جواب یہ دیا گیا ہے تاکہ میں نے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی نازل کر دی ہیں جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن نہ سمجھنے کے باوجود بھی ایمان لانا اس میں تمہارا ضروری ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا سمجھا کرتے تھے کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو۔ اللہ نے نازل کر کے ان کو حیران کر دیا کہ اس کا مطلب پورے عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مقصد ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یاد کرو میرے بندے زکریا کو۔ اذ نادى ربہ خفاء، جب حضرت زکریا نے ان کو پوشیدگی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا، اللہ رب العالمین کو پکارا،
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے ان کو چپکے چپکے کیوں پکارا، اللہ رب العالمین کو آواز بلند کر کے کیوں نہیں پکارا؟ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ پکارا جائے تو دعا ان کی زیادہ جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ یہ پتہ چلا، اس سے آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ کو اللہ رب العالمین سے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز مانگنی ہے نا، تو جب آپ اللہ کو چپکے چپکے اور سرگوشی کے انداز میں، یعنی جتنی تنہائی میں اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو امید ہے کہ آپ کی دعا اتنی جلدی قبول کر لی جائے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی، 90 ایئرس، 90 سال کی عمر میں وہ دعا کر رہے ہیں۔ کس چیز کی دعا؟ لڑکے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو لڑکا دے دے۔ ان کو یہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اگر کوئی سن لے گا تو سوچیں گے دیکھو 90 سال کی عمر میں لڑکا مانگ رہے ہیں اللہ سے، لہٰذا وہ چپکے چپکے، تو دو وجہ بتائی گئی ہے کہ چپکے چپکے دعا کیوں مانگ رہے تھے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، بار بار اس میں رب کے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی اگر اللہ سے دعا کرنی ہو تو بار بار لفظ رب کا استعمال کرو، اللہ کا استعمال کرو۔ اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ بار بار جب آپ کسی سے مانگنے جائیں کوئی چیز، بھائی دے دو نا، اس کا نام لے کر کے یا جس نام سے وہ جانا جاتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، وہ چیز آپ بار بار جب کہیں گے اس کو تو اس کو اچھا لگے گا سن کر کے۔ آپ جب یا رب اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم کو یہ دے دے، ہم کو یہ دے دے، ہم کو فلاں چیز نواز دے، تو رب کو اچھا لگتا ہے، رب جلدی وہ چیز دے دیتا ہے۔ اے ہمارے رب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین سے وہ مانگ رہے ہیں۔ آج ایسے لوگوں کے لیے جو کسی دوسرے استھان پہ جا کر کے، کسی دوسری جگہ پہ جا کر کے کوئی چیز مانگتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ یہ 90 سال کی عمر میں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، ایسے موقع پہ پکار رہے ہیں تو اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے ہمارے رب میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں لیکن تجھ سے دعا کرنے کے لیے میں ابھی بھی شرما نہیں رہا ہوں، ابھی میں تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ 90 سال کی عمر میں ان کو لڑکا دیا تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام کیا رہے گا، یحییٰ ان کا نام بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا، یعنی پہلا نام ہے جو رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یونیک نام، نیا نیا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب صحیح ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے لاؤ اس کا نام رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا علم ترا، بھائی علم ترا قرآن میں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نام رکھ دیجئے۔ ایک صاحب نے منتشا نام رکھ دیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہو رہا ہے، تو ویسے تو فرعون اور ابو لہب بھی آیا قرآن میں، تو کیا اس کو بھی رکھ دیا جائے گا؟ ایک صاحب کی بیٹی کا نام تھا ثانیہ، تو بہت سے لوگ وزن ملانے کے چکر میں ہوتے نہیں کہ بالکل وزن پہ نام جانا چاہیے، تو وہ مولانا صاحب کے پاس آئے، کہا کہ مولوی صاحب ایک بیٹی کا نام ثانیہ ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اسی کے وزن پہ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ زانیہ رکھ لوں دوسری بیٹی کا نام۔ بتائیے، زانیہ مطلب زنا کرنے والی بدکار عورت، تو وزن کے چکر میں کچھ لوگ نام اتنا گڑبڑ کر لیتے ہیں کہ جو اسلام میں وہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تو ناموں کے رکھنے میں بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے، آپ نیا نام جتنا بھی ڈھونڈ کر کے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، لیکن نام کا معنی اور مطلب صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے کٹ کر کے بیت المقدس کے مشرقی کنارے، پوربی کنارے میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہی تھی، ہم نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیج دیا، وہ انسان کی شکل میں ان کے پاس گئے، نہایت خوبصورت اور جوان حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں ان کے پاس پہنچ رہے تنہائی میں۔ جب حضرت مریم نے نوجوان لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ لیا، نہایت خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، جوان بھی ہیں، حضرت مریم بھی کنواری ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، جب اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھے رحمان کا واسطہ دلا کر کے کہتی ہوں، میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اے نوجوان تو میرے قریب نہ آنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کو اللہ رب العالمین نوجوان خوبصورت بنا کر کے ان کے پاس کیوں بھیجا تھا؟
اللہ رب العالمین مریم کو آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ان کے دل میں تقویٰ کتنا ہے. یہ اس نوجوان اور خوبصورت کو تنہائی میں دیکھ کر کے کیا جواب دیتی ہے، لیکن ان کی زبان سے بھی الفاظ نکلے کہ اگر اللہ کا خوف تیرے دل میں ہے تو میرے پاس مت آنا. تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ رب العالمین تم کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے، میں وہی خوشخبری تمہاری بارے لے کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا مجھے ہوگا. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. تم مجھے بیٹے کی بشارت دے رہے ہو، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تلک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. غور کرو، قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، دیکھا تک نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی غلط لڑکی بھی نہیں ہوں، میں کوئی غلط بدکار عورت بھی نہیں، غلط لڑکی بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور حضرت جبرائیل نے پھونک مارا اور اسی پھونک سے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. یہ قرآن میں سورہ مریم میں ذکر ہے. جب حضرت مریم نے دیکھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو ان کی زبان سے ہمارے افسوس کے الفاظ نکلتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتے ہیں کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھلا دی جاتی، میرا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا. غور کرو، اتنی زیادہ پاک دامن عورت ہے. حضرت جبرائیل نے پھونک مارا اللہ کے حکم سے، لیکن ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا اگر جب بیٹا پیدا ہو جائے گا میں اپنے بیٹے کو جو اپنی قوم میں لے کر جاؤں گی تو ان کو جواب کیا دوں گی، ان کو منہ کیا دکھاؤں گی. ان کی زبان سے نکلا تھا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اے کاش کہ میرا نام بھلا دیا جائے، مجھے مٹا دیا جائے. ان کی پاکدامنی کی دلیل دیکھیے آپ. وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش کی میرا نام و نسب ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نام کی صورت قرآن میں نازل کر کے ان کے نام ہی کو امر کر دیا ہے، اور ان کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا کہ جب تک یہ قرآن رہے گا جب تک مریم کا نام لیا جاتا رہے گا. یہ ان کی پاکدامنی کی دلیل قرآن پیش کرتا ہے. جب اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچی تو قوم والے گھبرا گئے، یہ کیا کر لیا، اب الزام لگانا شروع کر دیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا. انہوں نے کہا اس بیٹے سے کیا بات کریں گے، بیٹا جواب دے گا. اور قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ، وہ بیٹا جو گود میں ہے. اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ مریم کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو اس بیٹے کو قوت گویائی عطا کی، اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ ایک معجزہ تھا جو گود کے بچے کو اللہ رب العالمین بلوا رہا تھا. اب اس کے آگے سورہ طٰہٰ میں ایک چیز ہے، اس کو ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کی ذکر سے اعراض کرنے والوں کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو میری عبادت سے میرے ذکر سے اعراض کرنے والا دنیا میں اس سے بھاگنے والا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. جب اس آدمی کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھے گا کہے گا میرے رب تو نے آج مجھے اندھا کیوں کر دیا. وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میرے پاس آنکھ ہوا کرتی تھی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. ہماری آیتیں تیرے پاس دنیا میں آیا کرتی تھی، ہماری نشانیاں تیرے پاس دنیا میں جب آیا کرتی تھی تو ان کو تو بھی اسی طریقے سے بھلا دیا کرتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے کوئی فکر نہیں تیری کی جائے گی. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہوگا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور اس کا انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا. ایک اور آیت چھوٹی سی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پہ خود بھی جم جائیے، ڈٹ جائیے. یعنی آپ خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہو اور اذان ہو گئی بیٹے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. بیٹا کبھی نہیں نماز پڑھے گا. اللہ نے فرمایا کہ حکم گھر والوں کو دو تو خود بھی اس پہ تمہیں جمنا پڑے گا.
اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی روزی روٹی تھوڑی مانگتے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ روزی روٹی تو ہم تمہیں خود ہی دیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دکان بند کر کے وہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو 15-20 منٹ جو لگے گا تو 3-4 گراہک واپس ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم جاؤ نماز پڑھنے، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 3-4 گراہک تمہارے دکان کا شٹر گرا ہوا دیکھ کر کے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب جاؤ گے کوئی ایک گراہک بھیج دے گا جو اس سے اچھا تم کو منافع دے کر کے چلا جائے گا۔ آپ کو بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ نحن نرزقک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہاں وہ اللہ ایسے بھی روزی دے سکتا ہے۔ آپ 10-15 منٹ کے لیے آؤ گے، اس کے بعد جاؤ گے نا، اس سے اچھے گراہک آپ کے پاس اللہ لے کر کے آئے گا۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، اللہ کی قسم ان سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں روپیے پیسے میں۔ اگر اذان ہو گئی، آپ معلوم کر لیجئے آپ کسی چیز کو لین دین کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ لین دین ریٹ سب کچھ فکس ہو گیا، صرف اگر لین دین باقی رہ گیا ہو اور کنفرم معاملہ نہ ہو پایا ہو، اذان ہو جائے گی، پھر آپ کو سامان نہیں ملے گا، شٹر گر جائے گا، جاؤ بعد میں آنا۔ یہ ان کا رب پہ بھروسہ ہے، اور اللہ نے کتنا نوازا ہے کہ ہم لوگ صرف آرزو کرتے دیکھو سعودی والوں کو، تو یہ ان کا ایمان ہے، ان کو اس آیت کریمہ پہ بھروسہ ہے۔ اگر ہم بھی اس پہ بھروسہ کریں تو انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ رب العالمین اس طریقے سے نواز سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سہی تمام لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔